السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ حدود کا اسباق چل رہے ہیں، تو ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ مد منفصل، مد متصل اور مد بدل میں کون سی روایات میں قصر ہوتا ہے، کون سی روایات میں توسط ہوتا ہے اور طول ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ مغیرہ کی مثال تو اس میں آپ کو وصل میں بتایا تھا کہ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، تو اس میں اب ابدال ہو گیا یہاں پہ یا سے، کیونکہ حمزتین فی کلمتین ہیں، لیکن فرض کریں کہ آپ اس پہ ہؤلاء، اب یہاں پر قصر کر، یہاں پر آپ نے جو ہے وقف کر لیا، تو جب اگر ایسے تو وقف نہیں ہے لیکن یہاں پر اگر وقف کر لیا تو اس کے بعد جب آلیہ آیا تو یہ پھر اس میں حمزہ مغیرہ نہیں ہے، تو پھر اس میں یا نہیں ہوگا بلکہ آلیہ آلیہ آلیہ۔ اسی طرح من، منا من، منا من، منا من، نقل کی صورت میں۔ تو اب اس میں فرض کرے کہ من پر آپ وقف کر لیا اور پھر آمنہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر آمنہ آمنہ آمنہ۔ تو اس میں جو ابدال کی صورت میں ہے تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ حمزہ مغیرہ جب وصل میں پڑھیں گے ہؤلاء آلہۃ، تو اس میں پھر یہ ابدال ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر مد بدل کے خصوصی جو کچھ دو کلمات ہیں، دو آیات ہیں سورہ یونس کی، الآن وقد کنتم اور الآن وقد عصیت، تو یہاں پر قالون اور ورش کے لیے اختلاف ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے تو آلانہ پہ دیکھیں تو قالون اور ورش اس لفظ میں نقل کرتے ہیں۔ نقل کا مطلب یہ کہ آل آنا ہے نا، تو لام ساکن ہے پھر آنا ہے، تو وہ آنا کو، آن کو، آ کو لام پر لگا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو اس پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو یہ ہو گیا آلانا، آلانا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں پہلا جو لفظ ہے آ، تو یہ مد بدل بن گیا، تو اس میں یہ مد بدل بن گیا، اور پھر لانا ہے، تو اس میں قالون کے لیے تین وجہ ہیں نقل کے ساتھ، اس میں نقل کریں گے قالون اور اس میں پھر مد بدل ہوگا۔ تو اس میں جو جائز وجہ ہیں وہ ہے کہ ابدال پہلے الف میں جو آ ہے قصر کریں، اور دوسرے الف جو لانا پہ ہے اس میں بھی قصر کریں، تو یہ ہو گیا آلانا، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ابدال کے ساتھ ہی کہ پہلے الف میں طول کریں اور دوسرے الف میں قصر کریں، تو یعنی کہ آ پہ طول کریں اور لانا پہ قصر کریں، یہ ہو گیا آلانا، آلانا وقد، اس طرح ہو گیا، کہ پہلے ابدال میں آلانا اور پھر آلانا،
آلان، یہ ہو گیا۔ تیسری وجہ ہے تسہیل، تسہیل بین بین کہتے ہیں اس کو۔ تو اس میں تسہیل میں آلان، 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 یعنی کہ تسہیل کرنے کے بعد آلان، تو اس میں دوسرے الف میں قصر ہوگا تسہیل کے بعد، آلان، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جیسے الذکرین ہوتا ہے، اس میں دوسری وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ اس کو تسہیل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو الذکرین، 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 الذکرین۔ تو یہ ہو گیا قالون کے لیے کس طرح سے وہ اس کلمہ کو پڑھتے ہیں قالون کی روایت میں۔ یہ ہو گیا قالون کا۔ اب ہم ورش کا دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہاں پر قالون اور ورش دونوں نقل کرتے ہیں مد بدل آ کے بعد لان، رائٹ، آل آننی، آلانا، ٹھیک ہے نا۔ تو ورش کے لیے اس میں 7 وجہ بنتی ہیں۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ ابدال میں پہلے الف میں قصر کریں اور دوسرے الف میں بھی قصر کریں، یعنی کہ قصر میں 2 حرکات ہوتی ہیں۔ تو وہ ہو گیا آلان، آلان، آلان وقد۔ پھر دوسری وجہ بنتی ہے کہ ابدال میں پہلے الف میں طول کریں اور دوسرے الف میں قصر کریں، یہ ہو گیا آلان، آلان وقد عصیت۔ اس طرح یہ دوسری وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ بنتی ہے ابدال میں پہلے الف میں طول کریں اور دوسرے الف میں توسط، 4 حرکات، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اس طرح سے آلان وقد، یہ تیسری وجہ ہو گئی۔ آلان، آلان وقد، یہ ہو گیا تیسری وجہ۔ چوتھی وجہ بنتی ہے کہ پہلے الف میں طول کریں اور دوسرے الف میں بھی طول کریں، جس میں 6 حرکات ہوں گی، یہ ہو گیا آلان وقد۔ اس طرح سے یہ آلان وقد، یہ 4 وجہ ورش کے لیے ابدال کے ساتھ بنتی ہیں۔ پھر تسہیل کے ساتھ دوسرے الف میں قصر 2 حرکات اور توسط 4 حرکات، اور تیسرے وجہ بنتی تسہیل کے ساتھ جو آخری وجہ بنتی ہے طول 6 حرکات، ٹھیک ہے نا۔ تو تسہیل جب ہوتی ہے تو اس طرح بنے گی آلان، آلان، آلان۔ پھر اب توسط کے ساتھ آلان وقد، آلان وقد، آلان وقد۔ اب تسہیل میں تیسری وجہ 7ویں جو وجہ بنتی ہے دوسرے الف میں طول کے ساتھ آلان وقد، آلان وقد، آلان وقد۔ اس طرح سے یہ خصوصی کلمات میں جو آل آنا ہے جو سورہ یونس میں آتا ہے 2 مقام پر، تو اس میں قالون اور ورش اس طرح سے ادائیگی کرتے ہیں، اور باقی تمام روایات میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس میں آلان وقد تو ہم اس طرح پڑھیں گے۔ اس میں یہاں پر کوئی جو ہے
اختلاف نہیں ہے. ہاں تسہیل بھی ہے اس میں، آلان بھی پڑھ سکتے ہیں، آلان اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، آلان دوسری باقون کے لیے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.